جی 2026 میں اسٹریٹ موومنٹ جو ہے اس کی تیاری ہو رہی ہے، تو آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیے، یہ احتجاج کی بات جب پاکستان تحریک انصاف کرتی ہے اور اس کے ساتھ وہ اسے اپنا آئینی حق قرار دیتی ہے، جسے ہم تسلیم کرتے ہیں اور ہمیشہ کیا ہے، لیکن جب اس احتجاج کے آئینی حق کو استعمال کرتے ہوئے وہ پاکستان کے دوسرے شہریوں کے آئینی حقوق کو سلب کر لیتے ہیں، ان کی موومنٹ روکتے ہیں، ان کے اسپتال، سکول، دفاتر بند ہوتے ہیں، ان کی روڈیں بند کرتے ہیں، تو آپ ان کے آئینی حقوق جو ہے وہ سلب کر رہے ہوتے ہیں، جس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اب جب اسلام آباد میں کئی دفعہ متعدد دفعہ انہوں نے یلغار کی، علی امین گنڈاپور، اور اس کے بعد سرکاری ملازمین بھی اس میں، سرکاری مشینری بھی، جس پہ ہائی کورٹ نے بعد میں پشاور کی ہائی کورٹ نے پابندی لگائی کہ سرکاری مشینری آپ استعمال نہیں کریں گے، تو وہ کیا اسلام آباد کے لوگ جو ہیں وہ ان کی زندگیوں میں مشکلات نہیں، ان کے آئینی حقوق سلب نہیں ہوئے؟ آپ یہ نہ کریں، باقی آپ کا پروٹیسٹ آپ کا رائٹ ہے، شٹر ڈاؤن کی آپ نے کال دی ہوئی ہے، ضرور کریں، اور آپ کوئی احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں۔ باقی جو اب وہ بات کر رہے ہیں مذاکرات کی، بڑی تفصیل سے مینا خان صاحب نے بات کی ہے۔ دیکھیے 12 جنوری کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، آپ اپنی مذاکرات کے حوالے سے ایک سنجیدہ تجاویز مرتب کر لیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی کے دفتر میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں، محمود خان اچکزئی صاحب کو لے آئیں، ہماری بیٹھے گی ٹیم، رانا ثناء اللہ صاحب بیٹھیں گے، اور اس کے ساتھ ہمارے سینئر لوگ ہوں گے، احسن اقبال صاحب ہوں گے، ہمارے سینئر چند وزراء اور ہوں گے، میں خود انہیں کنڈکٹ کراؤں گا۔ 12 جنوری تک عامر ڈوگر صاحب قومی اسمبلی کے ممبر ہوں گے؟ جی بالکل ہوں گے، کیوں نہیں ہوں گے؟ عامر ڈوگر صاحب پی ٹی آئی کے چیف وپ ہیں۔ چیف وپ ہیں وہ، تو عمر ایوب صاحب بھی اپوزیشن لیڈر تھے، وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے۔ اب ہم سن رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ عامر ڈوگر صاحب پہ 9 جنوری کے اپنا جو 9 مئی کے حوالے سے کوئی ایسا نہیں، آپ نے صحیح ڈیٹ بولی ہے، 9 جنوری کو ان کا کیس لگ گیا ہے، ایک 7 کو لگ گیا، ایک 9 کو لگ گیا۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ 9 مئی کے حوالے سے ان کے اوپر کوئی ایسا سنگین مقدمہ دائر نہیں ہے میرے علم میں، باقی اگر ان کچھ اور کیا ہو تو مجھے نہیں پتا، ویسے وہ شریف آدمی ہے۔ اچھا، یہ آپ نے کہہ دیا وہ شریف آدمی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان پر جو ایک مقدمہ کھول دیا گیا ہے، اور اگر ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے تو آپ کے خیال میں وہ غلط ہوگی؟ دیکھیے میر صاحب، میں ان کے خلاف کارروائی کے حوالے سے تو کوئی کمنٹ اس لیے نہیں کر سکتا کہ میں واقعی لا علم ہوں، لیکن آپ نے کہا وہ شریف آدمی ہے۔ میں نے وہ اس لیے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف میں انفارچونیٹلی وہ اقتدار میں تھے تب بھی اور بعد میں تھے تب بھی، کہ جتنے ان کے جنہیں وہ ہاکس کہتے ہیں، ایگریسو کہتے ہیں، زیادہ تند و تیز بیانات، گالم گلوچ، وہ جو ٹاک شو پہ لڑنا، اسمبلی کے اندر جو ہے اس طرح کی فائری سپیچز جو کہ اکثر پارلیمانی الفاظ کو حذف کرنا پڑتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کریں۔ عمران خان صاحب ہمیشہ ان کی تعریف کرتے رہے ہیں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں میں سے، ایون بیرسٹر گور بھی، اسد کیسر بھی، جو آپ بات کر رہے ہیں عامر ڈوگر کی بھی، جو ایک وفاداری کی اور بڑی ایک، اور عمیر نیازی صاحب بہت میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی شریف آدمی ہیں، بڑی اچھی سیاست کرتے ہیں۔ ان کا بھی کیس کھل گیا ہے؟ بھائی مجھے ان کے کیسز کا نہیں پتا۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر آپ رہنے دینا اگر آپ کو نہیں پتا۔ یہ بتائیں مینا خان افریدی صاحب، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں جو سہیل افریدی صاحب ہیں اور ان کے جو دیگر ساتھی ہیں جن میں آپ بھی شامل ہیں، آپ کے خلاف بھی بہت سے مقدمات جو ہیں وہ کھولے جا رہے ہیں، اور کوئی ڈسکوالیفیکیشن کا خطرہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں حامد میر صاحب، یہ سیاست جو ہے یہ ہم نے بائی چوائس سٹارٹ کی ہے۔ عمران خان کا دامن ہم نے بائی چوائس پکڑا ہے، اور عمران خان کی تحریک کے اندر اس قوم کے لیے قانون کی بالادستی اور سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن جو ہے، یہ راستہ ہم نے بائی چوائس اپنایا ہے۔ اور 9 مئی سے پہلے اور 9 مئی کے بعد جتنے مظالم گزرے، جتنی چیزیں ہوئی، عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا، بشرا بی بی، باقی لوگوں کو، ہمارے اوپر مقدمات ہوئے، ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا، ایون میں اپنا بھی، میں اس وقت ایم پی اے ہوں لیکن میرا آدھے سے زیادہ مینڈیٹ میرا بھی چوری کیا گیا ہے۔ میرے 60,000 ووٹ تھے، 38,000 پہ لے کے آئے، اور جو میری مد مخالف تھی اس کے 14,000 تھے، 33,000 پہ لے کے گئے۔ تو یہ ہے کہ اتنے مظالم ہوئے اور ہم الحمدللہ ٹوٹے نہیں۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بالکل بھی خارج امکان نہیں ہے۔ یہ چیز جو ہے یہ کر سکتے ہیں، پولیٹیکلی ہمیں گرا نہیں سکتے، پولیٹیکلی ہماری حکومت نہیں گرا سکتے، نہ یہاں پہ یہ جو ہے کوئی جرت کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ تحریک انصاف کے سارے ایم پی ایز وہ انٹیکٹ ہیں تحریک انصاف کے ساتھ۔ تو پھر ادر وے جو ہے پھر وہ ٹیکنیکل بنتا ہے کہ ٹیکنیکل طریقے سے جو ہے آپ گرائے جاؤ،
پہلے ہمارے اپوزیشن لیڈر دونوں سینٹ اور قومی اسمبلی کے باقی ایم این ایز ہمارے ان کو ڈسکوالیفائی کیا, پنجاب اسمبلی کے اندر ہمارے اپوزیشن لیڈر اور ایم پی ایز کو ڈسکوالیفائی کیا. تو اگر یہ یہاں پہ بھی آزماتے ہیں آزمائیں, لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ نہ ہی ہم انشاءاللہ تعالیٰ تحریک انصاف سے, نہ ہی عمران خان کے ویژن فکر سے اور اس کے نظریے سے ایک انچ پیچھے ہٹیں گے. عمران خان کے ساتھ جو ہیں ہم نے اپنی سیاست سٹارٹ کی, اس کو اپنا لیڈر مانتے ہیں اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سفر جاری و ساری رہے گا. طارق فضل چودھری صاحب, اب یہ آج گور صاحب جو ہیں وہ اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے تھے اور وہ کہہ رہے تھے جی کہ ملاقات ہونی چاہیے, لیکن آپ نے کچھ دن پہلے ہمارے شو میں کیا کہا تھا, ذرا آپ دوبارہ سن لیں. اگر جیل میں ملاقاتوں کے بعد آپ وہاں سے زہر اگلیں اپنے اداروں کے خلاف, ریاست کے خلاف, اداروں کے سربراہوں کے خلاف, ایک ایسا بیانیہ جس سے ملک میں آپ آگ لگانے کی کوشش کریں, تو حکومت پھر ظاہر ہے. تو اس کا مطلب ہے 8 فروری تک ان کی ملاقاتیں بند ہی رہیں گی. 8 فروری تک ان کی ملاقاتیں بند رہیں گی. آپ قائم ہیں اس بات پہ؟ میر صاحب, میں اس بات پہ سب سے پہلے تو ایک کلپ دکھانے پہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پورا کلپ دکھایا ہے, اور آپ نے وہ جو سیاق و سباق تھا کہ میں نے کیوں یہ بات کی تھی کہ آپ ان ملاقاتوں کے بعد ریاست, ریاستی ادارے اور ریاستی اداروں کے سربراہوں کے خلاف آپ زہر اگلتے ہیں. ہمارے خلاف اگلیں, گورنمنٹ کو گالیاں دیں, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, کیونکہ آپ اپوزیشن ہے, آپ کا کام ہے ہمارے اچھے کام پہ بھی تنقید کرنا, ہم اسے خندہ پیشانی سے برداشت کریں گے. لیکن جب اسٹیٹ عسکری ادارے ان کے سربراہوں کے خلاف آپ حد سے گزر جاتے ہیں تو وہ پھر برداشت نہیں کیا جا سکتا. دنیا کا کوئی ملک برداشت نہیں کرتا, چھوڑے پاکستان کو. بیرسٹر گور نے تو کبھی ایسی بات نہیں کی. آپ نے اس کلپ کا جو آخری جملہ تھا کہ ملاقات 8 فروری تک بند رہے گی, وہ پورے پاکستان میں مشہور ہوا. مجھ سے کوئی 15 چینلز نے اس کے بارے میں پوچھا, BBC نے اس کو چلایا. تو میں نے اس لیے آپ کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے پورا کلپ دکھایا ہے کہ میں نے وضاحت سے یہ بات کی تھی کہ خدا کے لیے جیل کے اندر بیٹھ کے آپ اپنی پولیٹیکل پارٹی کا اسے ہیڈ کوارٹر نہ سمجھیں, کہ آپ وہاں سے ایک ایسی مزاحمتی تحریک جو کہ اگین اگر پولیٹیکل ہے سو بسم اللہ, اگر ہمارے خلاف ہے, گورنمنٹ کے خلاف ہے, مسلم لیگ نون کے خلاف ہے, ضرور چلائیں, لیکن ریاست کو معاف کریں نا. دیکھیں وہ ایک ایسی ریڈ لائن ہوتی ہے کہ دنیا کا کوئی ملک اسے برداشت نہیں کرتا. اور کئی ایسی ٹویٹس ہیں عمران خان کی جو انہوں نے جیل سے, اچھا یہ بھی آج تک یہ نہیں بتا سکے. ٹویٹس کا ذکر کر رہے ہیں وہ ہم دکھا نہیں نہ سکتے. نہیں میں ایک نہیں, میں دکھا سکتے میر صاحب, میں ان کی متعدد ٹویٹس کی بات کر رہا ہوں کہ جو متعدد ٹویٹس ہم دکھا نہیں سکتے. نہیں دکھا سکتے, کیوں نہیں دکھا سکتے یہ بتا دیں آپ. یہ آپ کو نہیں پتا کیوں نہیں دکھا سکتے؟ نہیں آپ بتائیں نا کیوں نہیں دکھا سکتے. پھر میں ایک بریک لے لیتا ہوں. اس لیے کہ وہ ریاست کے خلاف ہیں, ریاستی اداروں کے خلاف ہیں. اور دوسری بات بریک لے لیتا ہوں جی, بریک اسے او نہیں کرتا کوئی.